السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو اقتداری سازشوں کا کھیل شروع ہوا ہے اس حوالے سے کہ یہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، اس کی مکمل تفصیل بتاتے ہیں۔ لیکن آج جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں 11 تاریخ کو، ان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں آ بھی گئی ہوں کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئر پرسن ہیں آصف علی زرداری صاحب، ملک کے سابق صدر بھی رہے، تو وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے پہلی بار ان ایفرٹس کی تصدیق کی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے ایوان کے اندر سے تبدیلی کے لیے کوششیں شروع کر رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں گزشتہ روز بلاول کی شہباز شریف کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی تھی، اسمبلی میں بھی ان کی بات چیت ہوئی، پھر بعد میں جو اشاعیہ دیا گیا اس میں بھی ان کی اس سلسلے میں بات ہوئی، پھر شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہونی ہے۔ تو یہ اب دو بڑی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے جو ہے اس ڈگر پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اور پی ڈی ایم میں واپسی جو ہے وہ آصف علی زرداری نے اس امکان کو رد کر دیا، لیکن یہ کہا کہ اس حکومت سے آج اگر جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے، یہ اپنی نااہلی کے بوجھ سے گرے گی۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ حکومت نے اٹارنی جنرل سے کہا ہے، کابینہ نے اٹارنی جنرل سے کہا ہے، وزیر اعظم نے ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ نواز شریف جو فراڈ کر کے باہر گئے تھے ان کے بقول، تو اس کے گارنٹیئر شہباز شریف تھے، اب شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ آئین کی شک 63 جو ہے اس میں اس نے غلط بیانی کی ہے، تو لہٰذا اس کی سزا بھی نااہلی ہے۔ اب وہ کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں احسن بھون، انہوں نے بھی ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن موو کی ہے، آئینی پٹیشن، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو نااہلی کی سزا ہے تا حیات یہ ختم کی جائے، یہ کسی کے بھی کیریئر کو تباہ کر سکتی ہے، لہٰذا اس کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ اور اس میں آئین کی بعض شکوں کا حوالہ دیا گیا ہے، بعض اسلامی شکیں ہیں ان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی سزا کسی کو نہیں ملنی چاہیے، یہ بنیادی حق سلب کرتی ہے کسی بھی شہری کے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو میاں نواز شریف کو ہوگا اور جہانگیر ترین کو ہوگا، چونکہ انہی کے حوالے سے جو ہے یہ پائی جاتی ہے سزائیں، تو یہ ایک بڑا جو ہے ان کو ریلیف مل سکتا ہے اگر عدالت نے یہ فیصلہ اس پٹیشن کے مطابق جو پریئر ہے اس کے مطابق کیا۔ چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چینلز پہ یوٹیوبرز نے سب نے بھرمار کر دی کہ نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف آ رہے ہیں، ڈیل ہو گئی ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اس سارے معاملے کا ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب چیزیں دوسری طرف جو ہے چل پڑیں گی، اور آپ کو جو ہے بہت تیزی سے جو ہے پیش رفت نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ کس طرح تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے چند روز پہلے کہا کہ جی یہ 2-3 مہینے جو ہے حکومت کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، پھر ساتھ میں انہوں نے بعد میں اگلے روز بیان دیا کہ انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ نیا آرمی چیف، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی نومبر بہت دور ہے، تو اس آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یا نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جب وقت آئے گا تو فیصلہ کریں گے، نومبر بہت دور ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے سرکلز میں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ جو نیا آرمی چیف ہے اس کی نامینیشن کا اعلان جو ہے آپ جلدی کر دیں۔ اب اس پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ نیا آرمی چیف جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کو، تو اس پہ کئی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس پہ ریزرویشنس ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اب اس پہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، عمران خان صاحب ہیں وہ کسی وقت بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی اپنی جگہ پہ
اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف جو الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑا مضبوط قسم کا کیس ہے، اس کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ تو جو انسائیڈرز ہیں جو انہوں نے کہانی بتائی وہ یہی کہ ابھی جو سلسلہ ہے وہ فوری طور پہ جو یہ زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم دونوں پارٹیاں مل کے کر رہے ہیں، تو پنجاب میں بوزدار صاحب کے خلاف بھی نو کانفیڈنس آئے گا، ادھر وفاق میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ تو گرے گی پی ٹی آئی کی، لیکن ساتھ ہی اس کے پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے گا۔ پہلے نو کانفیڈنس، پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ، اس میں جب نااہلی ان کی ہوگی تو پھر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپورٹ مل سکتی ہے، اور نیا بندہ پھر پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو ہے پرویز خٹک بھی ہو سکتا ہے، شاہ محمود قریشی بھی ہو سکتے ہیں، اسد عمر بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ آ جائے اور عمران خان سے جو ہے وہ جان چھڑائی جائے۔ یہ ایک فارمولہ جو ہے انڈر ڈسکشن ہے، کیونکہ اس نو کانفیڈنس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، وہ کبھی بھی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ خود سے نہیں آنا چاہیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو سارا اس وقت گند مچا ہوا ہے تو اس کا ملبہ سارا ان پہ گرے گا، اور 2 سال بعد جو عام انتخابات ہوں گے تو جو بھی پارٹی اس وقت اقتدار سنبھالے گی تو اس کے لیے اگلا الیکشن مشکل بن جائے گا، تو لہٰذا یہ اپوزیشن والے خود تو نہیں آئیں گے۔ اس میں بھی ابھی 2-3 پروپوزل ڈسکشن ہیں، انڈر ڈسکشن۔ ایک یہ ہے کہ کوئی اپوزیشن ایک متفقہ امیدوار لائے، ایک پروپوزل یہ ہے کہ نہیں بھلے پی ٹی آئی کا ہی بندہ ہو وہ چلائے، اور پھر اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ چلے تاکہ یہ جو بھی ڈسکریڈٹ ہے کریڈٹ ہے جو بھی اس گورنمنٹ کا تو وہ ان کے گلے ہی پڑے، اور پھر فریش الیکشن میں جو ہے وہ جایا جائے۔ تو جو بھی نیا سیٹ اپ آئے گا تو وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ ریلیف دے گا، اور جس طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے الزامات ان پہ لگتے رہے، تو اس نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو ہے جب وہ ٹوٹے گا تو ڈیفینیٹلی کہ ان کو اپوزیشن کو اس سے ریلیف ملنا شروع ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک وقت میں مختلف فرنٹس پہ مختلف طریقوں سے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ایکچوئل آؤٹ کم کیا آتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اب جو نیا سیٹ اپ آئے گا تو اس کے لیے بھی پھر یہ ایزی ہو جائے گا کہ آرمی چیف جو ہے اس آرمی چیف کو کنٹینیو کرایا جاتا ہے یا کہ نیا آرمی چیف لایا جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ اس حوالے سے بہت ساری تردید بھی ہوئی، پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے ترجمان جو ہیں ڈی جی صاحب، انہوں نے بابر افتخار صاحب نے کہا کہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات کے اوپر، تو لہٰذا ہم بھی اس پہ مزید بات نہیں کرتے، اسپیکولیٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے نہیں کرتے جو ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ ضرور میں کہوں گا کہ جتنے بھی اس پاور کاریڈور میں جو پاور کا منبع بنے ہوئے ہیں ان کی اپنی اپنی خواہشات ہیں، اپنی ترجیحات بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہل کون کرتا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت جو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس کے اوپر جو ہے کہ پہلی موو کون چلتا ہے اور اس کو مات کیسے ہوتی ہے۔ دوستو یہ تھا احوال، ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور حسب روایت اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔